بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک سنت پر عمل کر کے بے شمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ ہم ایک حدیث پہ عمل کریں گے، ہم بے شمار بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی کے ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہ تمہارے کسی برتن میں مکھی گر پڑے تو مکھی کو اس میں ڈبو کر پھر اس کو پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ مکھی اس پر کو پہلے ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے۔ آئیے اس حدیث پاک کے ضمن میں جدید سائنسی تحقیقات اور خود اہل یورپ کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ مکھی پر جدید سائنسی ریسرچ۔ مکھی میں ایک ایسا زہریلا مادہ ہوتا ہے جس کے پھیلنے سے خارش اور ورم لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا ہتھیار ہے، اس لیے جب وہ کسی کو ایذا دینا چاہتی ہے اور تکلیف پہنچانا چاہتی ہے تو اسی ہتھیار سے کام لیتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زہر کا اس کے دوسرے پر سے مقابلہ کرو جس میں رب کریم نے شفا رکھی ہے، اس لیے اسے مکمل طور پر پانی یا کھانے میں غوطہ دے دیا جائے گا۔ چنانچہ مادہ سمی، زہریلا مادہ اور نفع بخش مادہ کا تقابل ہو کر ضرر ختم ہو جائے گا، اور یہ ایسا علاج ہے کہ بڑے بڑے اطباء، ڈاکٹر اور سائنسداں اس تک رہنمائی حاصل نہیں کر سکے۔ حالیہ امریکہ تحقیق۔ مکھی گندگی کے ڈھیر پر پلتی ہے اور گندگی کھانے کے باوجود بیمار نہیں ہوتی اور نہ مرتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مکھی کے جسم میں جراثیم ہلاک کرنے کا مادہ موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے، پس اگر یہ کسی بہنے والی چیز میں، دودھ یا پانی میں گر جائے تو مکھی کو اس میں ڈبو کر پھینک دو، اس طرح اس کا زہر زائل ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ اب اگر جی چاہے اس چیز کو استعمال کر لو یا اس چیز کو چھوڑ دو۔ مکھی کے پروں میں شفا کا وجود اہم انکشاف ہے۔ حال ہی میں اس پر امریکہ میں تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بالکل درست ہے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر جراثیم کا وہ قاتل عنصر جو مکھی کے پروں میں پایا جاتا ہے علیحدہ کر لیا جائے اور بعض لا علاج بیماریوں کے علاج میں کام آ سکے۔ غرض شریعت حق کا کوئی حکم اور کوئی اصول ایسا نہیں جس میں تہ بتہ حکمتیں پوشیدہ نہ ہوں۔ اس لیے ہم سب کو ایک ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ڈھونڈ کر عمل کرنا چاہیے۔ ہم اگر ایک ایک سنت پر عمل کریں گے تو ہم کو پتہ نہیں کہ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم کتنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور کتنی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آخرت میں ہم کو جو فائدہ ہونا ہے وہ تو ہوگا، اور اللہ کی جو رضا نصیب ہونی ہے وہ نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے اللہ کے رسول سے محبت کرو، اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ بہت بڑی کامیابی اس کو ملے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔